محترم، اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا فرمایا کہ اے شخص بتاؤ تمہارے کیسے حالات ہیں؟ اور نوجوان عرض کرتا ہے حضور غریب کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ حالات تو ان کے بدلتے رہتے ہیں جس کے پاس امیری ہو، کہ صبح کچھ اور لیا، شام کچھ اور لیا، صبح کچھ اور کھایا، شام کچھ اور کھایا۔ غریب تو بس اسی تمنا میں رہ جاتا کہ کیا کھاؤں۔ تو میری زندگی یہی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ کچھ آج میرے لیے بہتر ہو، کچھ آج میرے لیے بہتر ہو، لیکن پوری زندگی یوں ہی میری گزرتی جا رہی ہے۔ جب اس نوجوان نے اپنی زندگی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، ابھی وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ سلام عرض کی، حضور آپ کی بارگاہ میں رب کی طرف سے سلام ہے۔ جب آپ نے سلام پیش کیا پھر کہا کہ حضور یہ جو نوجوان آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کے پاس صرف آج ایک دن کی مہلت ہے، کل ظہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ آپ اتنا کہہ کر تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نوجوان کی طرف دیکھا کہ ایک تو پوری زندگی اس کی غربت میں گزر گئی، غریبی میں گزر گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ نوجوان زندگی میں تمہاری کوئی خواہش باقی ہے؟ کہا خواہش تو میری بے شمار ہے، لیکن غربت نے مجھے کبھی خواہش پوری کرنے نہیں دی۔ بس ایک خواہش یہ ہے، اس نے دو خواہشیں عرض کی، کہا کہ سب سے پہلی میری خواہش یہ ہے کہ غربت نے اس قدر مجھے اپنے اندر جکڑا ہوا ہے کہ آج تک میں میٹھا نہیں کھا پایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر غربت میں تھا کہ آج تک میں میٹھا نہیں کھا پایا، بس یہی آرزو ہے کہ میں میٹھا کھاؤں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ دوسری آرزو کیا ہے؟ کہا حضور غریب ہوں اس لیے کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا۔ یہ دو باتیں ہیں کہ اگر رشتہ مجھے نیک بیوی اگر مل جاتی تو مصلی پر بیٹھ کر ہم دونوں خدا کا شکر ادا کرتے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے متعلق خبر ہو گئی کہ آج ایک دن کا صرف مہمان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دریافت فرمایا کہ عثمان غنی کہاں ہے اور دیگر صحابہ کہاں ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر حضور بات کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے یہاں کوئی رشتہ ہے لڑکی کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کے یہاں ایک لڑکی ہے جو بہت ہی نیک ہے لیکن وہ غریب ہے، لیکن عورت جو ہے لڑکی جو ہے وہ غریب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے چچا کو بلاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہارے چچا کی لڑکی کو میں نے اس کے نکاح میں دے دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بلایا گیا، صحابہ اکرام تشریف لائے تو ہر صحابہ کو ایک ایک کام آپ نے سونپا کہ تم جاؤ اس کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو، تم اس کے لیے برتنوں کا انتظام کرو، تم اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنا بہترین حلوہ تیار کرو کہ کبھی اس نے کھایا نہیں ہوگا، ایسا بہترین حلوہ تیار کرو کہ سب سے بہتر ہو۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس نوجوان کا نکاح بھی پڑھا دیا۔ جب نکاح ہو گیا صحابہ اکرام میں سے میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی ہے ایسا کہ اس کی بارات اپنے گھر لے جائے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہا حضور میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کا حکم ہو تو میں اس کو میں اپنے گھر بارات اس کے لے جاؤں، دلہا اور دلہن کو لے جاؤ۔ عزیزان محترم، سب چیز تیار ہو گئی، نکاح ہو گیا، دلہا اور دلہن کو بھیج دیا گیا۔ اب رات کا پہر گزرا، صبح ہوئی تو ایک صحابی رسول کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اس گھر کے ارد گرد پھرتے رہنا ظہر سے لے کر عصر تک، یہ دیکھنا کہ اس کے گھر سے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، وہ صحابی رسول اس نوجوان کے گھر کے ارد گرد پھر رہے تھے، اور جب ظہر سے لے کر عصر تک انہوں نے گھر سے رونے کی آواز نہیں بلکہ ہنسنے ہی کی آواز سنی۔ عصر کا وقت ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے، کہا حضور، سرکار نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک میں پہرا دیتا رہا کہ گھر سے کہیں رونے کی آواز، جیسے آپ کا حکم ہوا، لیکن گھر سے رونے کی آواز نہیں آئی بلکہ عصر کا وقت ہو گیا، ان کے کمرے سے گھر سے ہنسی کی ہی آواز آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ جبرائیل امین نے تو یوں کہا تھا، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ اتنے میں وحی الہی نازل ہوئی کہ اے محبوب، بے شک جو جبرائیل جس شخص کا موت کا پیغام لے کر آئے تھے کہ ایک دن کا مہمان ہے، کل ظہر میں انتقال ہو جائے گا، اس کے لیے مقدر تھا ہی، لیکن اس کا ایک عمل ایسا ہوا کہ رات میں یہ نوجوان اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھا کھانے کے لیے جب یہ کھانا تناول کر رہا تھا تو اچانک اس کے دروازے پر ایک غریب آیا، ایک فقیر آیا، اور فقیر آ کر کہنے لگا کہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا دے دو۔ تو یہ جو نوجوان تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ کوئی فقیر آیا ہوا ہے اور میرے سامنے جو ہے، یہ میرے سامنے میٹھا یعنی حلوہ رکھا ہوا ہے، جو میری خواہش تھی، لیکن میری دوسری خواہش، تم میرے بازو میں بیٹھی ہوئی ہو، اللہ کا شکر ہے کہ تم میرے بازو میں ہو، نیک بیوی میں نے مانگی وہ مل گئی، لیکن یہ جو فقیر آیا ہے یہ بھوکا ہے، اس لیے میں یہ حلوہ اسے دے دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب وہ فقیر حلوہ لیا، لینے کے بعد اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی خوشی کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خوش رکھے، تم سے اولادیں بھی ہو اور تمہاری عمر میں اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ فقیر کی دعا تھی کہ جس نوجوان نے اپنی خواہش کو ایک غریب کے لیے قربان کر دیا، کہ جو زندگی بھر میٹھی چیز نہیں کھائی تھی، لیکن جب وہ غریب آیا تو اس نوجوان نے اس میٹھے چیز کو، اس حلوے کو اس غریب کو دے دیا، تو غریب نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ مقدر تھا کہ وہ مرنا تھا، جبرائیل نے جو کہا وہ سچ تھا، لیکن غریب کی دعا نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا، فقیر کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو بھلا جس کے لیے فقیر دعا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے خوشی کو اللہ سلامت رکھے، تو پھر اس کے گھر سے رونے کی آواز کیسے آئے گی؟ تو پتہ کیا چلا میرے بھائی مسلمانوں، کہ انسان اپنی خواہشات سے زیادہ ان کی خواہشات کے اوپر غور کرے کہ جو زندگی میں انہوں نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی۔ جس طریقے سے کھانے کی بات ہو یا پہننے کی بات ہو یا رہن سہن کی بات ہو، انسان ہر چیز صبح سے لے کر شام تک جو استعمال کرتا ہے وہ یہ بھی دیکھے کہ میرے پڑوس یا خاندان یا اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص تو نہیں رہتا جسے ہم طریقے سے رہتے ہیں، جس شام سے ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کی بھی کچھ حاجت ہوگی تو کم سے کم جو بندہ اس کی حاجت کو پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حاجت مند کی دعاؤں سے جو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری حاجتوں کو اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ رمضان شریف کا ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ جس میں انسان زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے۔ صرف اور صرف یہاں رمضان روزہ رکھنا ہی نہیں، بلکہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اللہ نے ایک ایسا ہم تمام کو ایک عمل دیا کہ جسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جیسے خاص کر عید الفطر جو آتی ہے، یہ یہی پیغام دیتی ہے کہ تم اپنے گھر میں بہترین غذا کھانے سے پہلے
ایسے غریب کی مدد کر دو کہ تمہارے کھانے کے ساتھ تمہارے گھر میں جو چیز بنے اس غریب کے گھر میں بھی وہی چیز تیار ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، جہاں تک ہو سکے آپ حضرات، یہ کچھ ایام باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں، کوشش کریں کہ جہاں ضرورت مند ہو آپ اس کی ضرور بضرور مدد کریں۔ اور جو حضرات صدقہ فطر نہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، تو آپ عید کی نماز سے قبل عید الفطر کے متعلق جو صدقہ فطر ہوتا ہے آپ اسے ادا کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کا ادا کرنا، یہ دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور یوں بھی فرماتے ہیں کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے معلق رہ جاتے ہیں، جب وہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو عزیزان